تو اللہ نے کیا کہا؟ مرد کیا ہے؟ قوامون علی النساء. ہم نے اس کو عورت پر فضیلت دی ہے. عورت اطاعت کس کی کرے گی؟ اپنے گھر میں مرد کی اطاعت کرے گی. ظلم جب ہوگا جب آپ عورت پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, اس کو بلا وجہ کا ٹارچر کر رہے ہیں, آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے. اور ایک بات میں اکثر جگہ پہ جا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی غلامی میں آؤ گے نا تو ہر ایک کے حقوق کی ایکسپلینیشن وہاں موجود ہے کہ کس کا کیا حق ہے. لہذا آپ کو ظلم سمجھنا آسان ہو جائے گا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز کا مستحق ہے اسے نہ دی جائے, اس کو ظلم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کی کمپنی میں ایک مینیجر ہے, اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے. ایک آپ نے خدمت کرنے والا, صفائی کرنے والا رکھا ہے, اس کی تنخواہ 10,000 روپے. آپ نے مینیجر کو 1 لاکھ روپے مہینے کے آخر میں پکڑائے, اور جو بیچارہ جھاڑو لگانے والا ہے اس کو, جو اس سے ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے حساب سے آپ نے اس کو کتنے پکڑا دیے؟ 10,000. اب ایک بندہ کہہ رہے ظلم ہے, ایک کو 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں, ایک کو 10,000 روپے مل رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ آپ کہیں بھائی دلیل کیا ہے؟ وہ کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ کہ بھائی مساوات نہیں ہے, اس کو 1 لاکھ روپے, اس کو 10,000, یہ برابری نہیں ہے. تو ہم کیا کہیں گے بھائی؟ اس سے ایگریمنٹ 10,000 کا ہوا ہے, اس سے ایگریمنٹ 1 لاکھ کا. اب اس کو 1 لاکھ میں 1 روپے بھی کم دوں گا تو یہ ناانصافی ہے. اس کو 10,000 سے 1 روپے بھی کم دوں گا تو یہ کیا ہے؟ ظلم. اور 10,000 سے 1 روپے بھی زیادہ دوں گا تو یہ احسان ہے. تو ظلم کہتے ہیں جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کو بولو نہ دیا جائے. اب آج دنیا ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ مبہم نعرے لگا رہی ہے, اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کس کمبخت کا حق ہے کتنا. تو جب حق کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو ظلم کا پتہ چلے گا. دیکھو وہی مینیجر آ کے کہتا ہے 1 لاکھ روپے مجھے تنخواہ دی ہے, مجھ پہ ظلم ہوا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی کیسے ظلم ہو گیا, تیری تو بنتی 1 لاکھ ہے. وہ کہتا ہے نہیں 1 لاکھ تو نہیں بنتی. پتا کتنی بنتی ہے؟ پتا تو نہیں, مجھے نہیں پتا کتنی بنتی ہے, کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہوا تھا. تو آپ کیا کہو گے جب پتہ ہی نہیں ہے, کوئی پیپر ہی نہیں ہے, تو یہ کیسے فیصلہ کر رہا ہے کہ تجھ پہ ظلم ہوا ہے؟ ظلم تو اسے کہتے ہیں کہ یہ طے شدہ ہو کہ اتنا حق بنتا ہے اور اس میں ڈنڈی ماری جا رہی. تو پہلے یہ طے ہوتا ہے کس کا حق کتنا بنتا ہے, پھر اس بنے ہوئے حق میں جب ڈنڈی ماری جاتی ہے تو اس ڈنڈی مارنا کو کیا کہلاتا ہے؟ ظلم. جب آپ اللہ کی غلامی میں آتے ہو تو وہاں پتا چلتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے. اس کو یہ حق نہیں دیا تو آپ خود سمجھ جاتے ہو میں کیا ہوں؟ ظالم. جب آپ انسانوں سے پوچھتے ہو, مذہب کی قید سے نکلتے ہو, انسان خدا کی قسم ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے کہ کس کا حق کتنا. انہوں نے ماں, بہن, بیٹی, پڑوسن, ٹیچر سب کو ویمن کی فہرست میں داخل کر دیا اور ویمن رائٹس کے مبہم نعرے لگا دیے. ان سے پوچھو عورتوں کے حقوق کا کیا مطلب, ماں کا کیا حق ہے, بیٹی کا کیا حق ہے, بہن کا کیا حق ہے, پوتی نواسی کا کیا حق ہے؟ وہ کہتے ہیں ویمن رائٹس. سب عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ برابر ہیں. جب برابر ہے تو ماں کو اگر آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ گے تو ظلم کہلائے گا یہ عمل؟ بولتے کیوں نہیں؟ چپ. نہیں کہلائے گا, کیونکہ اس کے الگ سے کوئی حقوق ہے ہی نہیں. بہن کے الگ سے کوئی حقوق ہے ہی نہیں, بیوی کے الگ سے کوئی حقوق ہے ہی نہیں. تو جب حقوق ہی متعین نہیں ہے تو پھر تو ظلم ہوگا نا. پھر آپ ساری زندگی 1 روپیہ بیوی کو 1 ٹکا نہ کھلاؤ, آپ ظالم شوہر کہلاؤ گے. ظالم جب کہلاؤ گے جب آپ 1 تھپڑ لگا دو, فوراً پولیس آئے گی آپ کو اندر کر دے گی. لیکن ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بھائی. ہم اگر 1 مہینہ خرچہ آدھا بھیج دیں تو پورے محلے میں ہم کیا کہلاتے ہیں؟ یار جو کہلاتے وہ تو بول دو نا بھائی. کسی دن آپ آدھا خرچ بولو, بیگم آدھا بجلی کا بل دوں گا, تم نے 6 انڈے منگوائے ہیں صرف 3 آئیں گے, آدھا انڈا کھائیں گے ہم سب مل کے. آپ کیا کہلاؤ گے؟ ظالم. کیوں کہلاؤ گے بھائی ظالم؟ آپ نے کیا تھپڑ مارا ہے؟ بھائی آپ نے تھپڑ نہیں مارا اس کو. ظالم اس لیے کہلاؤ گے کہ آپ نے جب نکاح کیا ہے تو قرآن نے آپ کے ذمے بیوی کا نان نفقہ ڈال دیا تھا. تو نان نفقہ میں جو بھی ایک متوسط درجے کی جو ایک لائف ہوتی ہے وہ مہیا کرنا آپ کی ذمہ داری. لہذا اگر آپ نہیں دو گے تو شریعت میں بھی ظالم اور محلے والے بھی آپ کو کیا کہیں گے؟ ظالم کہیں گے. یہاں نہیں کہلاؤ گے آپ ظالم, حالانکہ بڑے ظالم ہیں. یہ بدنام نہیں ہوں گے اور یہ ہوں گے کہ ان کے اخلاق کیا ہے سوسائٹی میں, بہت اچھے, کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. کیوں بھائی؟ ظلم کو, حق کو متعین ہی نہیں کیا تو حق تلفی ظلم کہلائے گی نہیں, پتہ ہی نہیں چلے گا حق تلفی ہو رہی کہ نہیں. بس اتنا ہے کہ اچھے تمیز سے بات چیت اور بس تھپڑ پپڑ نہیں مارنا کسی کو, بس اتنا رہ گیا. تو حقوق صرف اور صرف کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتا.
آپ کی ماں بوڑھی ہے, آپ پیسہ خرچ نہیں کرتے اس کے اوپر علاج کے لیے, اسلام کیا کہتا ہے, آپ کیا ہو, ظالم. کیوں؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. جتنے بھی مستحقین کو خرچ کیا جاتا ہے نا, جو ضرورت کی بیس پہ خرچ کیا جاتا ہے, ضرورت کی بیس پہ انسانوں پہ خرچ کرنا گورنمنٹ کی بعد میں ذمہ داری ہے, انسانوں کی پہلے ذمہ داری ہے. نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے, تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو, تو یہ نہیں فرمایا حکومت جہنم میں جائے گی, آپ نے فرمایا تم جہنم میں جاؤ گے, وہ مومن نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ لیکن جو بھائی انسانوں کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ پڑوسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ کس کا کام ہے بھائی؟ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ جائے, گورنمنٹ جائے بھائی بھاڑ میں, پھر اس کے خلاف نعرے. یہ اللہ نے کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری لگائی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. پوری رشتہ داروں کی اور جو آپ کے ساتھ آپ کے کسی بھی درجے میں ریلیٹو ہیں ان کی ایک طویل فہرست اللہ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں. تو انسانیت کا حقیقی معنی میں درس صرف اور صرف کون دیتا ہے؟ اسلام اور اللہ, کیونکہ وہ خالق ہے. وہ مبہم نعروں میں ہمیں ٹرخاتا نہیں ہے. مبہم نعرے جو ہے نا ٹرخانے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آئے کہ یار میں ضرورت مند ہوں, میرا خیال کرنا آپ کا, میں خیال کروں گا, میں تیرے حقوق کا پاسدار ہوں. آپ کہتے تو کیا مطلب, جب مجھے بھوک لگے گی تو روٹی کھلاؤ گے؟ آپ کا یہ روٹی ووٹی چھوڑو, میں تیرے حقوق کا کیا ہوں؟ پاسدار ہوں. یار جب مجھے بیماری کی ضرورت ہوگی, علاج کے پیسے, تو کہا بھائی چھوڑ, ہیومن رائٹس, ٹھیک ہے نا, انسانیت سب سے پہلے ہے. تو اگلا کہے گا یہ انسانیت رکھ اپنے پاس. وہ ایک آدمی منطق پڑھ کے گیا نا گاؤں میں, اس کو آتا واتا کچھ تھا نہیں, تو ابا نے بولا کہ بیٹا تو کیا پڑھ کر آیا 8-10 سال؟ اس نے کہا ابا منطق پڑھی ہے, صبح ناشتے میں بتاؤں گا کیا پڑھا ہے میں نے. تو صبح ناشتے میں 3 انڈے, ایک ابا کے لیے, ایک اماں کے لیے اور ایک اس کے لیے. تو اس نے کہا ابا اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا پڑھ کے آیا. دیکھیں یہ انڈے 3 ہیں, دیکھنے میں 3 ہیں, لیکن ان تینوں کا مجموعہ جس سے ایک تصور پیدا ہو رہا ہے نا, وہ ایک الگ چیز ہے. ابا نے 2 انڈے کھائے, ایک اماں کو کھلایا, بولا چوتھا تو کھا لے. یہ جو چوتھا تصور دماغ میں آ رہا ہے نا, تینوں کا مجموعہ, یہ کون کھا لے؟ یہ تو کھا لے. تو قرآن آپ کو حقوق ڈیٹیل میں بتاتا ہے, اور انسانیت ان حقوق سے جان چھڑاتی ہے. قرآن آپ کو ان حقوق میں جکڑتا ہے. تو اس انسانیت کے لیے اچھے یہ سیکولر لوگ ہیں یا قرآن اچھا ہے جو پھنسا رہا ہے آپ کو کہ عورت کو کھلانا ہے تم نے, بیٹی کو پالنا ہے تم نے, بیٹے کو پالنا ہے تم نے. قرآن تو اور آگے جا کے پھنسا رہا ہے, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, بچہ بڑا ہو جائے شادی کرا دو اس کی. یہ تو, اور یہ جاپانیوں کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا یار یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. بچے کی شادی کون کرائے گا؟ ابا, کیونکہ ابا کے بغیر کوئی رشتہ نہیں دے گا اس کو, نہیں دیتے نا شریف لوگ. تو اور آگے تک جا رہا ہے قرآن, تو حقوق کی فہرست اور زیادہ کیا کر رہا ہے؟ طویل. لیکن ابا تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے, بیوی کی ٹینشن بھی, اولاد کی ٹینشن بھی, وہ سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف جاتا ہے. ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس کے مبہم نعرے لگاتا ہے, اور تمام قسم کے رائٹس سے دستبردار ہو کر سارے رائٹس گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے کہ میرے ابا کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری, اماں کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ, میرا بھائی اگر معذور ہے اس کو پالنا کس کی ذمہ داری؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری. تبھی دیکھو جو یورپ, امریکہ اور ان اسٹیٹس میں معذوروں کو گورنمنٹ پالتی ہے, بھائی تھوڑی پالتے ہیں. اور بڑے خوشی خوشی مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں گورنمنٹ بہت اچھی ہے صاحب, میرا بھائی لنگڑا ہے, سارے حقوق کون ادا کر رہا ہے اس کے؟ گورنمنٹ. یقیناً اچھی حقوق ادا کر رہی ہے. یہ اچھی اس لیے کہ اگر گورنمنٹ ادا نہیں کرے گی تو سگے بھائی کو یہ توفیق بولو نہیں ملے گی کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ اس معذور اور اس نابینا کی حفاظت کون کرے؟ میں کروں. وہ ذمہ داری نہیں لے گا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ آزاد. تو کس سے آزاد ہو گیا؟ اللہ کے حکام سے آزاد, انسانوں کی خدمتوں سے آزاد. اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ آزاد. اور جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اس کو غلام سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو. مذہبی جو مذہب کو چاہے وہ زبان سے ہی ہم آپ کتنے فالو کرتے ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے, اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ غلام. کہتے ہیں نا یہ فنڈامنٹلسٹ دقیانوس قسم کے پرانے زمانے کے کہتے ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکل کے کس کی غلامی میں آ جاؤ؟ اللہ کی. پھر آپ پر کچھ پابندیاں لگیں گی جو آپ کے لیے بہتر اور انسانیت کے لیے بھی بہتر ہوں گی. اگر اللہ کی غلامی سے نکل گئے اس طور پر یہ کہہ کر کہ میں آزاد ہوں, تو قطعاً آزاد
نہیں ہوگے آپ کس کی غلامی میں آ جاؤ گے؟ کلچر کی غلامی میں، اور سوسائٹی کی غلامی میں، اور انسانوں کی غلامی میں. اور جب آپ انسانوں کی غلامی میں آؤ گے تو پھر آپ کا کوئی ویژن نہیں ہوگا، آپ کسی اور کے ویژن اور کسی اور کے ہدف کا حصہ بن کے اس کی بھینٹ چڑھ جاؤ گے، جو کہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو؟ اب دیکھو فرعون جو تھا نا، فرعون، قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. فرعون کا روب دبدبا تھا، موسیٰ کا غریب تھے، مسکین تھے، کامیابی کا اسباب کی دنیا میں کوئی چانس بولو نہیں. لیکن جن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو فالو کیا، انہوں نے کہا بھائی کامیابی ناکامی کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، کہ ہم کس کو فالو کریں؟ موسیٰ. ان کا ہدف اور ویژن واضح تھا بھائی کامیابی ناکامی. ہاں پریشان جب ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے تھے، یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ٹینشن میں، اور آنے کے بعد بھی فرعون نے مظالم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیے. تو وہ تو ایک نیچرل ہے نا، انسان کو غم تو ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ سے اور صبر سے مدد مانگو، صبر کرو. ان الارض للہ، زمین فرعون کی نہیں ہے، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا، کہ فرعون کی زمین تھوڑی ہے، کس کی زمین ہے؟ بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. تو کبھی کسی کو اوپر لے آتا ہے، کبھی کسی کو لے آتا ہے. تمہیں جو کہا جا رہا ہے تم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو بنی اسرائیل کے ویژن میں کوئی ابہام بولو نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ویژن بالکل کلیئر تھا. کیونکہ کس کو مانتے تھے؟ تورات کو، جو اللہ کی کتاب. اس وقت تورات نازل نہیں ہوئی تھی، تو بعد میں نازل، لیکن اللہ کے حکم کو مانتے تھے. بھائی جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. ان کا ویژن کلیئر. اب ان کو غم بھی ہوگا تو صبر کا آپشن ان کے پاس ہے. بھائی اگر ہمیں ٹینشن بھی ہو رہی ہے تو یہ ٹینشن ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کا ثواب. اور کتنا بہترین دعا سکھا دی، اذا اصابتہم مصیبہ، کہ ایمان والوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو خودکشی نہیں کرتے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ٹینشن ختم کرنے کی ایسی ٹیبلٹ ہے جو جاپان کے سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے، نہ یہ امریکہ کے ڈاکٹروں کے پاس ہے، نہ جاپان کے ڈاکٹروں کے پاس ہے، نہ برطانیہ کے ڈاکٹروں کے پاس. فرمایا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے. دیکھو سیکولر آدمی اس لیے غم میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ ہو گیا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ ہونا نہیں چاہیے. جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے؟ وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا، میرے مقدر میں تھا، اللہ نے لکھا ہوا تھا. تو یہ دعا پڑھتے ہیں، انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو غلام پر اپنی نہیں چلتی، اس کی چلتی ہے جس کے ہم غلام ہیں. لوگ کہتے ہیں نا باس تو یہ ہے بھائی، اب وہ کہہ رہے ہیں تو کرنا پڑے گا. اگر باس کی بات نہ مانے تو باس کو سمجھانا شروع کر دیں آپ، تو باس کہتے ہیں تو ادھر آ کے بیٹھ جا، میں وہاں نیچے بیٹھ جاتا ہوں. یہی کہتے ہیں نا باس، آخر میں یہی کہتا ہے نا کہ بھائی تو میرا باپ بن جا، تو مجھے سمجھا. تو 2-4 دفعہ کے بعد باس تھوڑی سمجھائے گا آپ کو. تو اللہ کا مقام تو باس سے کیا ہے؟ بلند. اللہ فرماتے قالوا انا للہ، یہ کہتے ہیں ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے لوٹ کے جانا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ جو ٹینشن ہے ہمیں وہ دے رہا ہے، اس میں اگر ہم صبر کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوگا. اس کا ہمیں، یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی میں ساری زندگی صبر کیا. جب بھائی ڈال کر آ گئے نا کنویں میں اور جھوٹ بولا، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جمیل، میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. کوئی کیس نہیں کر سکتے تھے اپنے بیٹوں کے خلاف، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. کیا کرتے؟ کوئی ثبوت بھی نہیں تھا نا. صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کا ویژن کلیئر تھا، بنی اسرائیل کا ویژن کیا تھا؟ کلیئر، کہ اگر مارے بھی گئے تو جانا کہاں ہے؟ دیکھو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی مشرکین مکہ کے ساتھ. فتح کے بجائے کیا ہو گئی؟ شکست. دنیاوی لحاظ سے کامیابی کے بجائے کیا ملی؟ ناکامی. قرآن نے کیسے زبردست طریقے سے موٹیویٹ کیا، کہا ٹینشن لینے کا نہیں ہے، تم اللہ کے حکم پہ آئے ہو. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ہوتا ہے جنگوں میں، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتی ہے؟ شکست ہوتی ہے. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں زخم پہنچے تو ان کو بھی تو پہنچے. وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تمہیں ان زخموں پہ اللہ سے جو امیدیں ہیں، وہ ان کافروں کو ان زخموں پہ اللہ سے وہ امیدیں
نہیں ہے. کافر اس کو اتفاق سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, وہ روتے رہیں گے ساری زندگی, پیٹتے رہیں گے. تم کہو گے یار یہ کس کی طرف سے زخم لگے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مسلمان کے پاس ٹینشن دور کرنے کی ٹیبلٹس بڑی پاورفل ہے بھائی, اس کے اسٹریس ہارمونز کو وہ لیول میں رکھتی ہیں. جو آدمی اللہ اور رسول کو نہیں مانتا اس کے اسٹریس ہارمونز کبھی بھی لیول میں نہیں آتے. وہ میڈیسن کھاتا ہے تو میڈیسن تو اور بیڑا گرک کر دیتی ہے تھوڑے دنوں میں, پروگرام ہی بڑھ جاتا ہے ان کی میڈیسن کی وجہ سے. دماغ کی جو گولیاں ہیں نا, بہت سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں اس کے. خیر وہ ڈاکٹر سے پوچھیں, اگر کسی کو کھانے کا مشورہ دینا, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ اصل کوئی میڈیسن لے رہا ہوں میرے مشورے پہ چھوڑ دے وہ, تو وہ ہوتے ہیں کوئی کیمیکل بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. دیندار لوگوں کے بھی ہو جاتے ہیں, دماغی بیماریاں بھی تو ہوتی ہے نا, چوٹ لگ گئی ہے, کچھ ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا ویژن کلیئر اور بنی اسرائیل کا ویژن کیا تھا, کلیئر. وہ فرعون کے ویژن کا حصہ بولو نہیں بنے. لیکن جو فرعونی تھے, قبطی قوم کے لوگ تھے جو گورنمنٹ میں تھے, وہ فرعون کے ویژن کا حصہ بن گئے. فرعون چاہتا تھا میری حکومت ختم نہ ہو, اس نے قوم کو الو بنانا شروع کیا. ہادہ الانہار تجری من تحتی, یہ دیکھو میرے محل میں نہریں بہتی ہیں. ام انا خیر من هذا الذي ام انا خیر من هذا الذي هو مهین, جی ام انا خیر من هذا الذي هو ولا يكاد يبين. ام انا خیر من هذا الذي, ہاں ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين. صحیح آیت پڑھی ہے کہ میں بہتر ہوں یا وہ جو قوم میں کمتر ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں زیادہ بلاغت نہیں تھی, تو کہا جو اپنی بات کو بھرپور انداز سے ایکسپلین نہیں کر سکتے. تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ہارون میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے, پیغام میرا ہوگا, زبان کس کی ہوگی, ہارون کی ہوگی, اس میں فصاحت ہے. تو کیسے کیسے تانے دے رہا تھا. قوم انسانوں کی غلام تھی, فرعون کی غلام تھی. اس کی سمجھ میں بات موسیٰ کی نہیں آئی, کس کی بات آئی, بولو انسان کی بات آئی, کہ یہ انسان ہے, یہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کر رہا ہے. موسیٰ کی بات جو ہے نا وہ سینس والی بولو نہیں, وہ ہمیں ایک ایسی آگ میں دھکیل رہے ہیں, ایک ظالم کے خلاف لا کے کھڑا کر رہے ہیں جس سے ہماری دنیا ہم سے چھن جائے. اور موسیٰ کے پاس کوئی کاروبار کا پیکج بھی نہیں ہے کہ ہم جب فرعون کے ہمیں سرکاری نوکری سے نکال دے تو ان کے پاس کوئی پیکج ہو کہ بھئی ایسے بے روزگاروں کے لیے میرے پاس کیا ہے, خصوصی پیکج ہے. کوئی پیکج بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا نا, وہ تو خود بیچارے غلام قوم میں پیدا ہوئے تھے. لیکن موسیٰ کہہ رہے میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا, میں کس کی طرف بلا رہا ہوں, اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے, اللہ ہے. سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. تو وہ جو فرعونی قوم تھی نا, اس کا ویژن کلیئر نہیں تھا. ان کا ویژن صرف یہ تھا کہ کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مارکیٹ سے ایک دن شارٹ ہو جاؤ, مر جاؤ. یہ ان کا ویژن تھا جو بہت ہی غلط. تو نتیجہ کیا نکلا ہے, قرآن کہتا ہے جب ہم نے فرعون کو غرق کیا ہے نا, اوردہم النار, فرعون نے اپنی قوم کو آگ میں دھکیل دیا. اور فرعون کی قوم نے اللہ کی ماننے کے بجائے کس کو فالو کیا, فرعون کو. اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ, اور ہم نے فرعون کے ساتھ ساتھ نہ فرعونیوں پر بھی اس دنیا میں لعنت چلا دی. قیامت تک لوگ نہ فرعون کا نام اچھے انداز سے لیتے ہیں اور نہ اس کی قوم کا نام, جو بڑی ترقی یافتہ قوم تھی, بڑی ترقی یافتہ قوم تھی. تو بھائی زمین کا اصل مالک کون ہے, بنی اسرائیل کا ویژن کلیئر تھا. بالآخر انجام کس کا بہتر ہوا, بنی اسرائیل کا بہتر. تو اگر آپ اللہ رسول کی مان کے چل رہے ہو, انجام کس کا بہتر ہوگا, آپ کا. ان لوگوں کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. ہم نے پیسہ کمانا ہے, حقوق کے بارے میں مبہم ہے, ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, بس جو کلچر چلا رہا ہے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہر قوم کا اپنا الگ کلچر ہے. ہندو کا کلچر یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی مندروں میں جانا شروع کرتے ہیں, پتھروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں, وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. سکھوں کا الگ کلچر ہے, اور عیسائیوں کا الگ کلچر ہے, یہودیوں کا الگ کلچر ہے, جاپانیوں کا الگ کلچر ہے, فرانسیسیوں کا الگ کلچر ہے. کسی قوم میں کلچر ہے پورے کپڑے پہننے کا, کوئی قوم کہتی ہے کپڑے پہننے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے. بھائی سب اندھیروں میں ہے, کسی کا ویژن نہ کلیئر ہے اور نہ اس کو اپنے ویژن کے برحق ہونے پر اس کے پاس دلائل قائم ہے. تو آپ کو اللہ نے غیر مسلم کنٹری میں رکھا ہے, آپ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے,
آپ اسلام کی قدر کرو، کیونکہ اسلام آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد بھی بتاتا ہے اور حقوق کا تعین بھی کرتا ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں اور مخلوق کے کیا حقوق